پیغام قادری چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شب برات کس طرح گزارنی چاہیے، اس رات میں کس طرح عبادت کرنی چاہیے، آج میں آپ کے سامنے وہ ساری باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر چینل میں نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ جانکاری دوسرے تک بھی پہنچ جائے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شب برات ایسی مبارک اور رحمت والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رحمت و برکت والی رات میں بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آ جائے، یعنی شب برات آ جائے، تم لوگ رات میں جاگ کر عبادت کرو، تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس رات میں سورج ڈوبنے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک آسمان دنیا پر تجلی رحمت نزول فرما کر یہ اعلان فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا میں اس کے توبہ کو قبول کروں، اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں، اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی روزی کا طلبگار میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی بیمار میں اسے شفا عطا کروں، ہے کوئی فلاں حاجت والا میں اس کی حاجت کو پوری کروں۔ یہ اعلان رات بھر ہوتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں جو چیز بھی مانگی جائے، جو حاجت ہے وہ مانگی جائے، اور اس رات میں عبادت کر کے اللہ سے جو بھی طلب کی جائے اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس رات میں عبادت کس طرح کرنی چاہیے، چلیے سماعت کریں۔ اس رات میں اس طرح عبادت کریں کہ سب سے پہلے آپ 14ویں تاریخ کا روزہ رکھ لیں، یعنی شعبان کی 14 تاریخ کو آپ روزہ رکھیں۔ جب 14 تاریخ ختم ہو جائے، یعنی 14 تاریخ کی شام ہو جائے، سورج ڈوب جائے، آپ روزہ افطار کر لیں۔ 15 تاریخ شروع ہو جائے گی، 15 تاریخ یعنی 14 تاریخ کی شام، 15 تاریخ جب شروع ہو جائے اس میں آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز پڑھیں گے۔ 6 رکعت نفل نماز، 2 رکعت درازگی عمر کے لیے، 2 رکعت نماز رزق میں کشادگی کے لیے، 2 رکعت نماز جہنم سے آزادی کے لیے یا گناہوں کی بخشش کے لیے 6 رکعت نفل نماز پڑھیں گے۔ اور اس نماز کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز پڑھے گا اور کوئی بری بات نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ 15ویں شعبان آ جائے تو آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ان 6 رکعت نفل نماز کو آپ کو پڑھنی ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ پہلے 2 رکعت میں آپ نیت کریں گے درازگی عمر کی، یعنی عمر میں برکت کے لیے اس کی نیت کریں گے۔ اس کی نیت اس طرح کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز درازگی عمر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ نیت کریں۔ پھر دوسری 2 رکعت میں رزق میں برکت کی نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز رزق میں برکت کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور تیسری 2 رکعت میں اس طرح نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز جہنم سے آزادی کے لیے یا گناہوں کی بخشش کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ پڑھیں گے۔ 2 کر کے نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد اگر آپ کو قرآن شریف پڑھنا آتا ہے تو آپ سورہ یاسین شریف پڑھیں گے اور دعائے نصف شعبان پڑھیں گے۔ اگر قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا ہے، دعائے نصف شعبان نہیں آتا ہے
تو آپ جو ہے سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے 15 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر 2 رکعت پڑھیں گے پھر 15 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے پھر سورہ اخلاص۔ اس طرح مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ پڑھیں گے۔ 6 رکعت نفل نماز آپ پڑھیں گے، اس کے بعد اپنے گھروں میں اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں، قرآن شریف پڑھیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، حلوہ وغیرہ تیار کر کے یا میٹھی چیز پہ ان کے لیے فاتحہ کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق مومنین کی روح شب برات میں گھر آتی ہے اور دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے رشتہ داروں سے یہ پکارتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو یہ کہتی ہے، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے بیٹوں، اے میرے گھر والوں، آج ہم پر مہربانی کرو، آج ہمارے لیے کچھ صدقہ و خیرات کرو، کچھ دعا و درود تسبیح و تحلیل پڑھ کے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ جب ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے نام پہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے دعا درود تسبیح و تحلیل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش دیتا ہے، اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب ان کے گھر والے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، تو جب وہ گھر سے واپس جائیں گے تو خوشی کے ساتھ وہ روحیں اپنی قبر میں جائیں گے، اور جب ان کے گھر والے ان کے لیے کچھ نہیں کرتے، فاتحہ نہیں پڑھتے، دعا درود تسبیح و تحلیل نہیں پڑھتے، ان کے لیے صدقہ و خیرات نہیں کرتے، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتے، تو یہ روحیں جب گھر سے قبر میں واپس جاتی ہے، بڑی حسرت کے ساتھ مایوس ہو کر اپنی اپنی قبروں میں یہ روحیں چلی جاتی ہیں۔ تو اس رات میں اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کریں، ان کے نام پہ صدقہ و خیرات ضرور کریں، فاتحہ خوانی ضرور کریں۔ آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی، مغرب کی نماز کے بعد فاتحہ خوانی کر لی، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کر لی، اس کے بعد عشاء کی اذان ہوگی، عشاء کی نماز آپ پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 12 رکعت نفل نماز آپ کو پڑھنی ہے، لیلۃ البرات کی 12 رکعت نماز آپ کو ادا کرنی ہے۔ یہ بھی نفل نماز ہے، 2 رکعت کر کے اس نماز کو ادا کریں گے، 12 رکعت پڑھنی ہے۔ اس کی نیت یہ کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز لیلۃ البرات کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، کوئی بھی سورت پڑھیں گے، 2 رکعت اس طرح نماز آپ مکمل کریں گے، پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے۔ اسی طرح آپ کو 12 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز ہو جائے گی، اس کے بعد 100 بار آپ کو تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیح 100 بار پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد 100 بار یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اگر یہ تسبیح نہیں آتی ہے تو آپ اس کی جگہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 بار درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے، پھر 2 رکعت مکمل ہو جائے گی تو آپ 100 بار تسبیح یا درود شریف پڑھیں۔ اسی طرح آپ کو 12 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ 2 رکعت ختم کر کے 100 مرتبہ درود شریف یا تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، یا تو تسبیح پڑھیں یا درود شریف پڑھیں 100 بار۔ اس طرح آپ 12 رکعت نفل نماز مکمل کریں گے۔ یہ 12 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ دیگر نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قضاء عمر بھی کر سکتے ہیں، جو نماز قضا ہو گئی ہے وہ نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، دعا درود تسبیح و تحلیل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو آپ قبرستان جائیں، کیونکہ اس رات میں قبرستان جانا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قبرستان کی زیارت کریں گے، قبر والے کے لیے فاتحہ پڑھیں گے، پھر قبرستان سے واپس آ کر آپ جو ہے پھر معمول کے مطابق آپ نفل نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ نفل نماز کی کوئی قید نہیں ہے، کتنوں بھی آپ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن شریف پڑھنا آتا ہے تو قرآن شریف پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اس طرح آپ پوری رات گزاریں۔ اور جو قرآن شریف پڑھنا جانتا ہے اس کے لیے ایک خاص صورت میں بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی رات میں سورہ دخان کی تلاوت کرے گا وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوں گے۔ بہتر ہے کہ 14 اور 15 دونوں دن روزہ رکھے،
یعنی شعبان کی 14 تاریخ اور 15 تاریخ کو دونوں دن روزہ رکھے۔